بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا وأيدنا وروحنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى أيضا اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها وأعتقها وتزوجها فله أجران رواه البخاري ومسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے مگر تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو سبھا کی پری نہ ہو اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا محترم سامعین برادران اسلام اور ملت کے جیالو چونکہ مجمع ایسا لگ رہا ہے کہ ٹوٹ رہا ہے منتشر ہو رہا ہے اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا کچھ ہی دیر کچھ قیمتی باتیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگی میں آپ کے سامنے بولنے کی کوشش کروں گا دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے ہم لوگ عمل کریں گے انشاءاللہ تو ذرا آمین بھی تو زور سے بولیے کون لوگ عمل نہیں کریں گے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے ابھی الٹا سننے لگے تو کیسے چلے گا ابھی تو شروع نہیں ہوا الٹا سن رہے ہیں آپ حضرات اچھی طرح جان رہے ہیں کہ یہ پروگرام مہد عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کے بینر تلے ہو رہا ہے اس پروگرام کا اصل عنوان ہے تعلیمی بیداری اور عام عنوان اجلاس عام لگایا گیا ہے آپ حضرات نے ابھی کچھ دیر پہلے یہ بات سنی کہ یہ مہد عائشہ آپ کے درمیان کیا کام کر رہا ہے 150 بچی کی کفالت یہ معہد کر رہا ہے اس ادارے میں تقریباً 150 بچیاں ہاسٹل میں رہتی ہیں اور یہی کھانا پینا کھاتی بھی ہیں
پڑھتی لکھتی بھی ہیں، ان کے تمام انتظامات یہ ادارہ خود کر رہا ہے، اور معمولی 1200 روپے فیس لی جاتی ہے، اور مکمل فیس دینے والی صرف 3 بچی ہے جو 1200 روپے فیس ادا کرتی ہے۔ باقی کوئی بچی 250، کوئی 300، اور بہت سی بچیاں ایسی ہیں جو بالکل فری پڑھتی ہیں، اسے پڑھایا جاتا ہے۔ آپ حضرات کے تعاون سے، آپ حضرات کے مالی تعاون کی مدد سے انہیں تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنی بچیوں کو اس ادارے میں بھیجیں، اور یہ ادارہ جب گاہ بگاہ آواز لگائے، آپ کو پکارے مالی تعاون کے سلسلے میں اپنے بچوں کو دے کر تعاون کرنے کے لیے، تو آپ کو اس پر لبیک کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ کے سامنے 50 طالبات کو جنہوں نے دینیات کی تکمیل کی تھی انہیں سند سے نوازا گیا۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہ ادارہ، یہ مدرسہ آپ حضرات کے درمیان کام کر رہا ہے، اور وہ کام بڑی مضبوطی کے ساتھ کی جا رہی ہے، چونکہ تعلیم یاد کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح ایک انسان اگر اس کے بدن کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ انسان بیٹھ نہیں سکتا ہے، کھڑے نہیں رہ سکتا ہے، چلنے کی سکت اس میں نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی قوم سے تعلیم کو نکال دیا جائے تو وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے، وہ کسی قابل نہیں رہا کرتی ہے۔ یہ تعلیم آپ کے لیے انسانی ضرورت ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم نے صاف اعلان کیا ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سے انسان اور جنات کے مقدر میں گویا جہنم لکھ رکھا ہے۔ وہ انسان جہنم میں جائیں گے، وہ جنات جہنم میں جائیں گے جو کہ علم حاصل نہیں کریں گے، چونکہ آگے کی آیتیں ہیں، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، جنہیں اللہ نے دل دیا تھا وہ دل سے فائدہ حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جنہیں اللہ نے آنکھیں دی تھی وہ آنکھ سے فائدہ حاصل نہیں کر رہا ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ نے انہیں کان دیا تھا وہ کان سے فائدہ حاصل نہیں کر رہا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے صاف اعلان کیا ہے کہ علم کے جو اصل ذرائع ہیں وہ یہی 3 ہے، عقل ہے، آنکھ ہے، کان ہے۔ چنانچہ کل قیامت کے دن اگر ایک انسان عقل سے اور کان سے، آنکھ سے علم حاصل نہیں کرے گا، سوجھ بوجھ حاصل نہیں کرے گا، خدا کی معرفت حاصل نہیں کرے گا، تو اس کا حال یہ ہوگا، ان البصر والسمع والبصر والفؤاد، یہ تمام پر چیزوں سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے کان سے فائدہ کیوں نہیں حاصل کیا، تم نے آنکھ سے فائدہ کیوں نہیں حاصل کیا، اپنی عقلوں سے فائدہ کیوں نہیں حاصل کیا۔ اس آیت کا خلاصہ بعض مفسر نے لکھا ہے کہ جس انسان کے اندر علم نہیں ہے وہ انسان کیا ہے، قرآن اعلان کرتا ہے اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہے۔ جس طرح جانور کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہمارا بڑا ہے یا چھوٹا ہے، جس طرح جانوروں کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے سامنے کیا آ رہا ہے، جس طرح جانوروں کو یہ تمیز نہیں ہوتی کہ وہ کھڑا ہو کر پیشاب پخانہ کرے یا بیٹھ کر کرے، وہ کرے تو کس جگہ کرے، راستہ چلتے ہوئے بھی کر دیتا ہے، اپنی جگہ پر جہاں اسے باندھا جاتا ہے وہاں بھی کر دیتا ہے۔ وہ گھاس، جس گھاس کو وہ کھایا کرتا ہے، خود اس گھاس پہ بھی استنجا کر دیتا ہے۔ اگر ایک انسان تعلیم حاصل نہیں کرے گا، وہ بھی مذہب اسلام کی تعلیم حاصل نہیں کرے گا، تو یقین رکھیے کہ اس انسان کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ استنجا کیسے کرے گا، وہ پیشاب پخانہ کیسے کرے گا، اسے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں معلوم ہوگا، کیونکہ ہمیں سب کے آقا و مولا تاجدار بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقے بھی بتلائے کہ انسان جیے گا تو کیسے جیے گا، پانی پیے گا تو کیسے پیے گا، پیشاب کرے گا تو کیسے کرے گا، اگر وہ بیت الخلا
جاتا ہے تو کیسے جائے گا؟ چنانچہ کہا تھا کافروں نے کہ اے تمہارا نبی تو وہ ہے جو کہ پخانہ اور پیشاب کا طریقہ بتلاتا ہے۔ فخر سے کہا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجل کیوں نہیں، ہمارے نبی تو یہ طریقہ بتلانے کے لیے آئے ہیں، اس لیے وہ یہ طریقہ بتائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کسی انسان کے اندر علم نہیں ہے، اگر کوئی تعلیم سے بہرا ہے تو یقین مانیے اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے یہ بدتر ہے۔ چونکہ میں آپ کو بتلاؤں کہ ایک گائے جو مارنے والی ہے، جو مرٹھنڈی گائے ہوا کرتی ہے، لیکن اگر ہم اسے گھاس دیتے ہیں تو وہ گائے کبھی ہمیں نہیں مارے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ محسن ہے، یہ ہمیں گھاس دیتی ہے۔ دنیا کے لوگوں کو وہ مارے گی لیکن گھاس دینے والے کو نہیں مارتی ہے۔ لیکن انسان ہے، اسے یہ بھی پتہ نہیں ہے، ایک کتا اگر اسے کوئی دو لقمہ کھانا دیتا ہے وہ اس مالک پہ کبھی بھونکتا نہیں ہے، اس مالک کا کبھی نقصان نہیں کرتا ہے، اس مالک کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دیتا ہے۔ افسوس ہے ان انسانوں پر جس انسان کو اس کا مالک حقیقی اللہ رب العزت نے اللہ تبارک و تعالی سانس تک دیتا ہے کہ اگر ایک منٹ کے لیے سانس روک لے تو وہ انسان مر جائے گا۔ جس اللہ نے انسان کو زمین سے گلہ نکال کر دیا ہے، قرآن صاحب دوسری جگہ اعلان کرتا ہے کہ تم زمین میں بیج تم بوتے ہو، اس سے پودا کون اگاتا ہے؟ تم کھود کے دیکھ لو، وہاں اگر کھود کے دیکھو گے تو وہ مکئی کا دانہ جسے تم نے زمین میں ڈالا تھا وہ سڑ گیا ہوگا، وہ اب وہاں موجود نہیں ہوگا۔ اس میں پودا کون نکالا ہے؟ پھر اس میں بھٹے کون دیتا ہے؟ پھر اس میں اناج کون دیتا ہے؟ وہ اللہ دیتا ہے۔ جو اللہ اتنا بڑا احسان کر رہا ہے کہ ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں پانی پلاتا ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ کہا ہے ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی نیچے چلا جائے تو تمہارے پاس پانی کون لائے گا؟ تمہیں اگر پانی سوتے سے نیچا چلا جائے، چاپا کل چلاتے رہو گے، پانی نہیں آئے گا۔ یہ پانی سمندر سے آتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے فَمَن يَأْتِكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تمہارے پاس میٹھا پانی، اچھا چشمہ والا پانی جو پینے کے لائق ہوتا ہے، وہ کون لاتا ہے؟ جو اللہ کھانا کھلا رہا ہے، جو اللہ پانی پلا رہا ہے، جو اللہ سانس کی نعمت دے رہا ہے۔ ایک انسان اس اللہ کا احسان نہیں مان رہا ہے۔ گائے گھاس دینے والی کو نہیں مانتی ہے، کتا دو لقمہ دینے والے مالک کا وفادار ہوا کرتا ہے۔ افسوس ہے اس انسان پر جس انسان کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ جو اللہ ہمیں کھانا پینا اور سانس دیتا ہے اس اللہ کو ہم کیسے بھلا دیتے ہیں؟ اس لیے قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے کہ اللہ ہمارے لیے کیا کیا ہے، ہمیں علم نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سا پیغام دیا ہے، ہمارے لیے کون سی تعلیمات ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اس سے بہرا ہیں، ہم اس سے بے خبر، ناواقف ہیں، نا آشنا ہیں۔ میں آپ کو بتلاؤں یہ تعلیم کا سلسلہ زمین پہ نہیں، سب سے پہلے آسمان پہ قائم ہوا تھا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس آدمی کو پیدا کیا وہ آدم علیہ السلام ہیں۔ آدم علیہ السلام کو ایک جگہ رکھا، فرشتوں کو ایک جگہ رکھا، انہیں کیا کیا؟ پوری دنیا کے علم کی چیزوں کا انہیں علم دیا، انہیں سکھلایا، انہیں پڑھایا۔ حضرت آدم تو کسی جگہ تھے، وہ جگہ بعض نے کہا ہے جنت ہے، بعض نے کہا آسمان کا دوسرا حصہ ہے۔ جس جگہ حضرت آدم بیٹھ کر پڑھے اللہ نے اسے سکھایا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن نے اعلان کیا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو دنیا کی تمام چیزوں کا نام سکھلایا۔ وہ اللہ آسمان پر پہلے تعلیم کا کام کر کے یہ بتلاتا ہے کہ اے انسانوں تمہارے لیے تخلیق سے پہلے تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تخلیق کا درجہ بعد میں ہے، تعلیم کا درجہ پہلے ہے۔ اسی لیے قرآن اعلان کرتا ہے الرحمن علم القرآن وخلق الانسان، کہ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے پہلے قرآن کی تعلیم دی۔ احسان جتلاتے ہوئے اللہ نے ایک نمبر پہ رکھا، قرآن کی تعلیم کو دوسرے نمبر پہ رکھا، تخلیق انسان کو، انسان کے پیدا کرنے کو۔ پتہ یہ چلا انسان ابھی ماں کے پیٹ سے باہر نہیں آتا ہے، اس کی
تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وہ تعلیم کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ماں کے پیٹ سے شروع ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کبھی کبھی بچہ پیدا ہوتا ہے ابھی 3-4 سال کی عمر کا ہے, بچہ کے منہ میں ابھی گویائی آئی ہے, بولنا وہ سیکھا ہے. جب وہ بولتا ہے تو 2 پارے کا حافظ ہے, 2 پارا اسے یاد ہے. وہ دیکھ کر الف سے با تک نہیں پڑھ پاتا ہے لیکن زبانی یاد ہے. معلوم کیا جاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کی ماں 2 پارے کی حافظہ تھی. جب سے اس کے پیٹ میں یہ بچہ تھا اس کی ماں وہ قرآن پڑھا کرتی تھی, اس لیے وہ 2 پارا اسے یاد ہو گیا. لوگوں, اللہ نے الرحمن علم القرآن خلق الانسان یہ کہہ کر یہ اعلان کر کے اور حضرت آدم کو زمین پر بھیجنے سے پہلے آسمان پر تعلیم دے کر لوگوں کو بتلا دیا کہ لوگوں, انسان کی تخلیق کا درجہ بعد کا ہے, تمہارے یہاں بچہ بعد میں آئے گا. تعلیم کا سلسلہ پہلے سے شروع کرو. اس کی ماں ایسی لاؤ جو ماں پڑھی لکھی ہو تاکہ بچہ جب پیٹ میں رہے اسی وقت سے ماں قرآن پڑھے. جب بچہ اس کے پیٹ میں رہے تبھی سے ماں اس کا استغفار پڑھے, کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے تاکہ اس کا اثر اس بچے کے پیٹ پر ہو. ایسی مائیں کہاں سے آئیں گی؟ ایسی مائیں وہاں سے آئیں گی جو اس طرح کا مہد عائشہ صدیقہ مہد عائشہ بنت صدیق اور اس طرح کے دوسرے ادارے آپ کے علاقے میں بچیوں کے لیے قائم ہیں. اگر یہ بچیاں اس مدرسے سے پڑھ کے جائیں گی, قرآن کی تعلیم پڑھ کے جائیں گی تو یقین رکھیں کہ وہ گھر میں قرآن پڑھے گی, اپنے بچے کو بچپن سے سکھائے گی. اسی لیے لوگوں نے کہا ہے کہ بچوں کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. ماں اگر ان پڑھ ہوگی, ماں پڑھی لکھی نہیں ہوگی, ماں اگر جاہل ہوگی, وہ اپنے بچے کو کیا سکھائے گی؟ وہ گالم گلوچ سکھائے گی. وہ اپنے بچے کو کیا سکھائے گی؟ وہ دنیا کی برائی سکھائے گی. وہ اپنے بچے کو ڈرانے کے لیے کبھی بھوت کی کہانی, کبھی شیطان جنات کی کہانی سنائے گی, کبھی کہے گی کالا کتا آ رہا ہے, کبھی کچھ اور بولے گی. اگر ماں پڑھی لکھی ہوگی اپنے بچے کو چپ کرنے کے لیے بھی وہ اسلامی لوری سنائے گی, وہ انبیاء کرام کے واقعات سنائے گی. یہ مائیں کہاں سے ملیں گی؟ یہ مائیں اس طرح کے مدرسوں سے ملے گی جو مدرسہ آپ کے یہاں قائم ہے. میں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہی ہے, وہی کہا ہے جو قرآن و حدیث میں موجود ہے. اور یہ کوئی سلسلہ نیا سلسلہ نہیں ہے, یہ تعلیم کا سلسلہ بہت پرانا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں 3 آدمی کے بارے میں فرمایا ہے. اس میں ایک آدمی وہ بھی ہے جس کو ڈبل 2 گنا ثواب ملتا ہے. فرمایا وَرَجُلٌ لَهُ أَمَةٌ, ایک ایسا آدمی جس کے پاس باندی ہو, وہ کیا کرے؟ فَأَدَّبَهَا, اس باندی کو ادب دے. فَأَحْسَنَ تَعْدِيبَهَا, اس باندی کو اچھا ادب دے. وَعَلَّمَهَا, اسے سکھلائے. فَأَحْسَنَ تعلیمها, اس کو اچھی طرح پڑھائے, اچھی طرح لکھائے. پتہ یہ چلا کہ آپ نے خود بتلایا ہے کہ جو آدمی اپنی باندی کو یعنی کسی بچی کو, کسی لڑکی کو صحیح تعلیم دے گا, صحیح تعلیم دے گا, اسے اچھی طرح پڑھائے گا, لکھائے گا. آپ نے آگے فرمایا ہے وَعَاقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ الْأَجْرَانِ, اس کو 2 گنا ثواب ملے گا. ایک روایت میں آپ نے فرمایا من ولد له ولد, جس سے یہاں بھی کوئی بچہ ہو, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ, اس کا اچھا نام رکھے. وَأَدَبَهُ, اس کو اچھی طرح ادب دے, اس کو اچھی طرح تعلیم دے. اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا ہے. ایک صحابیہ تھی, وہ پڑھی لکھی تھی. آپ نے انہیں کہا کہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امہات المومنین ہیں, اللہ کے رسول کی بیوی ہیں, کہا کہ ان کو لکھنا سکھا دو. عورتوں نے مرتبہ درخواست کی اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول
غلب علیک الرجال، مرد تو آپ کے پاس آ رہے ہیں جا رہے ہیں، فاجعل لنا یوما من نفسک، آپ ایک دن ہمارے لیے متعین کر دیجئے تاکہ آپ عورتوں کو بھی تعلیم کا کام دیجئے۔ چنانچہ آپ نے ان کے لیے ایک دن متعین کیا، فوعظہن وامرہن، آپ نے ان میں تقریر کی، آپ نے ان میں تعلیم کا کام کیا، آپ نے انہیں سکھلایا، آپ نے ان میں حکم دیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام سلمہ اور حضرت ام سلمہ کی گود میں پھلنے والی ابو سلمہ کی ایک بیٹی زینب، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو اس زمانے میں بھی بڑی عالمہ، فاضلہ، محدثہ ہوا کرتی تھیں۔ لوگ حدیث پوچھنے کے لیے، لوگ بڑا بڑا مسئلہ حل کرنے کے لیے ان عورتوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ اس لیے عورتوں کی تعلیم یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ عورتوں کو پڑھانا لکھانا، اسے آگے بڑھانا، یہ معاشرے کی، وقت کی، ملک کی، سماج کی ایک انتہائی سخت ضرورت ہے جس کے لیے ہمیں اور آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ ہم اور آپ اپنی بچیوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ آپ تعلیم کو چھوڑ چکے ہیں۔ مسلمان وہ قوم ہے جس کا کام تھا تعلیم سے جڑے رہنا۔ مسلمان وہ قوم ہے جس کے کتاب کی ابتدا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہاں سے ہوئی ہے۔ سب سے پہلی وحی، سب سے پہلا حکم جو امت مسلمہ کو دیا گیا سن 610 عیسوی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا حکم جو دیا گیا وہ حکم کوئی اور نہیں تھا، وہ حکم تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ اے محمد آپ پڑھیے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس رب نے آپ کی تخلیق کی ہے، جس رب نے آپ کو نیست سے ہست میں، عدم سے وجود میں لایا ہے، اس رب کے نام سے پڑھنا شروع کیجئے۔ آپ کو تعلیم کا حکم دیا گیا، سب سے پہلے یہی کہا گیا۔ دوسری جگہ اعلان کیا گیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ایک انسان جو پڑھا لکھا ہے، دوسرا انسان جو ان پڑھ ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ پڑھا لکھا وہ انسان اس طرح ہے کہ سمجھو اس کے آنکھ میں بینائی ہے، وہ راستہ دیکھ کر چلے گا، وہ گڈھے میں نہیں گرے گا، وہ سانپ سے بچے گا، بچھو سے بچے گا، گندگی سے بچے گا۔ اور ان پڑھ انسان وہ نابینا ہے، وہ اندھا ہے، وہ جب دیکھ کر راستہ چلے گا تو گڈھے میں گر سکتا ہے، وہ گندگیوں میں پاؤں ڈال سکتا ہے، وہ کسی چیز سے ٹکرا کر وہ زمین کے بل منہ کے بل زمین پہ گر سکتا ہے، وہ طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ علم کیا ہے؟ ایک چراغ ہے، ایک چراغ ہے، ایک روشنی ہے جو مقابلہ کرتا ہے برائیوں سے، جو برائیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، اگر کسی جنگل میں آپ سفر کر رہے ہوں، اب تو کئی سفر کا آسان راستہ ہو گیا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ جنگلوں میں سفر کرتے تھے، جنگل میں آپ سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اچانک رات ہو جاتی ہے، آپ کو وہاں رات گزارنی ہے، آپ کو اب سوچنا پڑ رہا ہے کہ ہم رات گزاریں تو کیسے گزاریں، کہیں یہاں سانپ ہو، کہیں کیڑے ہو، کہیں چیتا ہو، کہیں شیر ہو، وہ ہم پر حملہ نہ کر دے۔ آپ تمام تر گندگیوں سے بھی بچنا چاہتے ہیں، بیماریوں سے بھی بچنا چاہتے ہیں، سانپ کیڑے مکوڑے سے بھی بچنا چاہتے ہیں، تو آپ اس وقت میں کیا کریں گے؟ لوگ بتائیں گے کہ ایک ہی علاج ہے آپ کے پاس کہ آپ وہاں پر آگ جلا دیجئے، چراغ جلا دیجئے، روشنی کر دیجئے۔ اگر وہاں پہ روشنی ہو جائے گی تو خود بخود جو موذی جانور ہیں وہ آپ کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، وہ آگ دیکھ کر بھاگ جایا کرتا ہے، اور جو روشنی وہاں پر ہوگی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں گندگی ہے یا نہیں ہے، کیڑے مکوڑے ہیں یا نہیں ہے، سانپ ہے یا نہیں ہے۔ آپ اطمینان کے ساتھ اس جگہ آرام کر سکتے ہیں۔ یہ چراغ، یہ روشنی جب جلتی ہے یہ تاریکی کو ختم کر دیتی ہے، ظلمت کو ختم کرتی ہے، اندھیرا کو ختم کرتا ہے، یہ ڈر، اندیشہ، خوف کو ختم کر دیا کرتا ہے۔ یہی علم ہے۔ اگر علم آپ کے گھر میں آئے گا، میں بغیر مبالغے
کے کہتا ہوں، اگر آپ کی بچی پڑھ کے جاتی ہے، آپ کا بچہ پڑھ کے جاتا ہے، آپ کے گھر میں وہ آئے گا، آپ کے گھر سے بیماری ختم ہوگی۔ کیسے ختم ہوگی؟ وہ بچہ کہے گا ابا گندا نہیں رہنا چاہیے، امی گندا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، امی یہاں صاف رہنا چاہیے، کیونکہ مذہب اسلام تعلیم دیتا ہے النظافۃ نصف الایمان، الطہارۃ نصف الایمان، دونوں طرح کی روایت ہے کہ صاف ستھرا رہنا یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اس لیے میری مائیں اپنے گھر کو صاف رکھیے، میری بہنیں اپنے گھر کو صاف رکھیے۔ آپ کا بیت الخلا جو گندا رہتا ہے، وہ بچہ اگر پڑھ کے لکھ کے جائے گا، وہ کہے گا بیت الخلا صاف ہونا چاہیے، بیت الخلا صاف ہوگا۔ بیت الخلا کی گندگیاں، گھر کی گندگیاں جو سانس کے ذریعہ آپ کے ناک میں داخل ہوتا ہے اور وہ آپ کے پھیپھڑے تک جاتا ہے، آپ کے اندر بیماری پیدا کرتا ہے۔ آپ ڈاکٹروں کے یہاں جاتے ہیں، یہ علم کی روشنی آپ کے گھر میں آئے گی، آپ کا گھر بیماری سے بچے گا۔ یہ علم کی روشنی آپ کے گھر میں آئے گی، آپ کی بچی، آپ کا بچہ پڑھا لکھا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی بات پہ غصہ آئے گا، آپ ڈانٹیں گے، ڈپٹیں گے، مارنے کے لیے اٹھیں گے، وہ بچہ سمجھدار ہے، وہ اپنے سر کو جھکا دے گا، وہ چپ چاپ ہو جائے گا، وہ جان رہا ہے یہ باپ وہ ہے جو جنت کا دروازہ ہے۔ اگر ہم نے باپ سے منہ لگایا، کل قیامت کے دن یہ جنت کا دروازہ ہوگا، یہ نہیں کھلے گا، میں جنت میں کیسے جاؤں گا؟ ہماری مائیں اور بہنیں، اگر آپ کی بچی پڑھی لکھی ہوگی، وہ آپ کے دل کو نہیں دکھائے گی، وہ یہ جانے گی کہ ہماری ماں ہے۔ آقا نے فرمایا ہے کہ الجنتوں کے جنت یہ ماں کے قدموں تلے ہے، اس لیے وہ ماں کو نہیں ستائے گی، ماں کو پریشان نہیں کرے گی۔ اسے یہ پتا ہوگا یہ چچا ہے، یہ بڑے بھائی ہیں، ان سے تمیز کے ساتھ بات کرنی ہے، ان سے ادب کے ساتھ بات کرنی ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ آقا نے فرمایا ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہے جس نے چھوٹے بچوں پہ رحم نہیں کیا، چھوٹے بچوں پہ شفقت نہیں کی اور بڑے آدمی کی عزت نہیں کی۔ جس کی داڑھی پک چکی ہے، جس کی عمر زیادہ ہے، اگر اس کی عزت نہیں کرتا ہے، وہ گویا مسلمان نہیں ہے۔ یہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ یہ تعلیم سے پیدا ہوگا۔ اگر تعلیم آپ کے گھر میں آئے گی، تہذیب آپ کے گھر میں آ جائے گی، تمدن آپ کے گھر میں آئے گا، صفائی آپ کے گھر میں آئے گی، اچھائی کا ماحول آپ کے گھر میں آئے گا۔ لوگوں تعلیم یہ اتنا قیمتی زیور ہے کہ دنیا آپ سے نہیں چھین سکتی ہے۔ آقا نے فرمایا تھا کہ جو آدمی تعلیم کو آپ سے آراستہ ہوگا وہ لوگ بلند ہوں گے۔ یہ قوم اگر تعلیم کو اپناتی، آج یہ قوم ذلیل نہیں ہوتی، آج یہ قوم خار نہیں ہوتی۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں، اس ملک کے اندر وہ لوگ جو برہمنیت کا لباس اپنے اوپر اوڑھے ہوئے ہیں، ان کی فیصد کتنی ہے؟ وہ مشکل سے 3% لوگ ہوں گے۔ 100 میں 3 آدمی مشکل سے وہ ہوگا، باقی تمام لوگ وہ دوسرے کاسٹ کے لوگ ہیں، لیکن وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے اونچی تعلیم حاصل کی، وہ IPS ہوئے، وہ انجینئر ہوئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج پورے ملک پہ حکومت ان کی ہے، آپ غلام بنے ہوئے ہیں، آپ تہذیب و تمدن سے عاری ہیں، آپ پریشان ہو رہے ہیں، چونکہ تعلیم کو آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے وہ برادران وطن جو آپ کے قریب میں رہتے ہیں، ان کی مائیں اور بہنیں سڑکوں پہ سبزی بیچتی ہیں، سبزی بیچ کر اپنے بیٹے کو IPS بناتی ہے، اپنے بیٹے کو DM بناتی ہے، ان کے شوہر، ان کا باپ وہ کیا کر رہا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، وہ رکشہ چلا رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایسے بہت سے برادران وطن ہیں جو رکشہ چلا رہے ہیں دن اور رات، ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، سرکاری زمین پہ جھوپڑ پٹی ہے، جہاں جا کے سر چھپا لیتا ہے، لیکن اس نے اپنے بیٹے کو ایسا پڑھایا، ایسی تعلیم دی کہ اس کا بیٹا DM بن گیا۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اور آج صورتحال ہماری اور آپ کی یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، دن بھر 4 گٹکا اگر ہم کھائیں گے، رجنی گندا اگر کھاتے ہیں، 25 چوکے 100 روپے، 100 روپے اس میں ہم پھونک دیتے ہیں، اور 10 دن میں 1000 روپے ہوئے، 30 دن میں 3000 روپے ہوئے۔ اگر یہ مدرسہ والا 1200 روپے آپ کی بچی سے فیس لیتا ہے تو 150 بچی میں صرف 3 بچی فیس دینے والی ہے۔ یہ مسلمان آپ کیسے مسلمان ہیں؟ آپ کی غیرت یہ ہے، آپ کی انتہا آپ کی یہ ہے کہ آپ اپنے
بچے پیسوں کو گٹکا میں خرچ کر رہے ہیں، پھونک دیتے ہیں، لیکن آپ ان پیسوں کو تعلیم میں خرچ نہیں کرتے۔ آپ کے گاؤں اور گھر میں ایک امام وہ آپ کو اگر ٹیوشن پڑھاتا ہے، آپ کے بچوں کو تعلیم دیتا ہے، 100 روپے میں 500 روپے میں ٹیوشن دیتا ہے، لیکن آپ کے پاس 500 روپے نہیں آتا ہے۔ آپ ہفتے میں 3 دن گوشت کھانے کے لیے تیار ہیں، آپ گوشت میں پیسے خرچ کر سکتے ہیں، 2 دن گوشت بند کر کے آپ اس کو پیسے نہیں دے سکتے ہیں، آپ بھوکا رکھتے ہیں، آپ کھانا کھائیں پیٹ بھر کر، آپ اپنے بچے کے استاد کو بھوکا رکھتے ہیں، آپ انہیں ترسا دیتے ہیں پیسے کے لیے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ آپ پیسے کیوں نہیں خرچ کرتے؟ یہ تو تعلیم کے نام پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ اگر یہ تعلیم کے نام پہ پیسہ خرچہ ہوگا، آپ کا بچہ اگر نہیں ہے، آپ کو اللہ نے بیٹا یا بیٹی نہیں دیا ہے، آپ کے پڑوس میں اگر بیٹا اور بیٹی ہے، اگر وہ پڑھ اور لکھ لے گا وہ عطر کی دکان کھولے گا، چونکہ پڑھا لکھا آدمی وہ اچھا آدمی ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے پڑوس میں عطر کی دکان کھلے گی تو آپ کو خوشبو آئے گی، لیکن اگر آپ کے پڑوس میں کوئی لوہار کی دکان کھلے گی، لوہے کی بھٹی وہاں چلے گی تو آپ کے گھر میں چنگاری آئے گی، آپ کے گھر میں دھواں آئے گا۔ اگر آپ کے پڑوس کا بچہ نہیں پڑھتا لکھتا ہے، وہ لچا اور لفنگا ہوتا ہے، وہ گنڈا اور باش ہوتا ہے، آپ کو بیٹا نہیں ہے، پوتا ہوگا، آپ کے نواسے ہوں گے، آپ کے آنے والی نسلیں وہی لچے کے ساتھ رہ کے لچا پنی سیکھے گا، وہی لفنگوں کے ساتھ رہ کے، وہی ڈکیتوں اور اوباشوں کے ساتھ رہ کے وہی کرے گا جو دوسرا کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پڑوس میں کوئی انجینئر ہے، آپ کے پڑوس میں کوئی عالمہ اور فاضلہ ہے، آپ کا بیٹا کہے گا کہ ابا ہم بھی انجینئر بنیں گے، فلانما انجینئر ہے، ہم بھی ڈاکٹر بنیں گے، فلانما ڈاکٹر ہے، ہم بھی مولانا بنیں گے چونکہ فلانا مولانا ہے۔ آپ کی بچی کہے گی کہ فلاں کی بیٹی فلاں مدرسے میں پڑھتی ہے، اس لیے ابا میرا بھی وہاں داخلہ کروا دیجئے۔ لیکن اگر آپ کے پڑوس میں کوئی پڑھنے والی نہیں ہوگی، کہیں بھی تعلیم نہیں ہوگی، تو آپ کی بچی کے دل میں امنگ کہاں سے پیدا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی بچی دوسری بچی کو جس راستے پہ دیکھے گی وہی آپ سے طلب کرے گی۔ اگر وہ انارکلی ڈریس پہن رہی ہے تو آپ سے بھی انارکلی ڈریس مانگے گی، اگر وہ غلط راستے پہ چل رہی ہے تو آپ سے بھی غلط راستے کو اختیار کرنے کی وہ ترغیب دے گی اور چھوٹ مانگے گی کہ وہ غلط راستے پہ چلے۔ مسلمانوں، آپ کو ہونا یہ چاہیے کہ اگر تعلیم کے لیے آپ کو آواز دی جائے تو آپ 2 دن کھانا نہ کھائیے، گھر میں بھوکا رہ جائے، مکان 4 کمرے کے بجائے 2 کمرہ بنا لیجئے، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کیجئے۔ آپ کا پیسہ جو بچوں پہ لگے گا، وہ بچہ اگر آج پڑھتا ہے لکھتا ہے تو یقین مانیے کہ وہ بچہ آگے بڑھے گا، اور جب تک وہ بچہ پڑھتا رہے گا تب تک آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر کوئی بچہ تعلیم کے راستے پہ چلتا ہے وہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو انسان کسی علم کے راستے پہ چل رہا ہے اللہ اس کو جنت کے راستے پہ چلاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَجْتَمَعَ، اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ غَشِيَتِ الرَّحْمَةِ وَحَفَّتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ۔ مختلف روایتیں ہیں، آپ اندازہ لگائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا کے گھروں میں سے جس گھر میں لوگ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، چاہے وہ مسجد میں کریں یا مدرسے میں کریں، اور وہ یتدارسون بینہم، پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سیکھنے سکھانے کا کام کرتے ہیں، تو یاد رکھیں اگر وہ یہ درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، ان کی وجہ سے لوگوں کے دل میں سکون آتا ہے، وقار آتا ہے۔ اگر کوئی عالم زمین پر بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہا ہے تو اس کے لیے مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، اس کے لیے چونٹی بھی دعائیں کرتی ہیں۔ مچھلیاں دعا کیوں کرتی ہیں؟ ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ چونکہ انہیں بارش چاہیے، اگر لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، لوگ دین سے جڑے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ زمین پہ بارش برسائے گا، اور زمین پہ بارش ہوگی تو اسی سے غلے نکلیں گے، اسی سے اناج نکلے گا، اسی سے ہمارا اور آپ کا پیٹ بھرے گا۔
میں جانتا ہوں وقت بتائے گا. اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی ہمیں آواز دی جائے تعلیم کے نام پہ خرچ کرنے کے لیے ہمیں اٹھ کے کھڑا ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں دوسری منزل کی چھت ڈھلائی دوسری منزل کی چھت ڈھلائی ہے. آپ کو یہاں کے ناظم صاحب آواز دیں گے. جب آواز دیں وہ آپ کے گھر پہ پہنچیں یا کچھ دنوں بعد آواز دیں، جب بھی آواز دیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پر چڑھ کر حصہ لیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سیمنٹ دے دیں، بالو دے دیں، چھر دے دیں. اگر کچھ نہیں ہے لیبر کا خرچ دے دیں یا خود لیبر بن کر آپ اس میں کام کر دیں. یقین مانیے کہ جب تک یہ ادارہ باقی رہے گا، جب تک یہاں قرآن پڑھا جاتا رہے گا، جب تک یہاں تلاوت کی جاتی رہے گی، تب تک ثواب آپ کو ملے گا. چاہے آپ اس دنیا سے مر کر چلے جائیں گے، آپ چلے جائیں گے اللہ کے دربار میں اور وہاں آپ کی حاضری ہوگی، آپ کی برائیاں زیادہ ہوگی. ممکن ہے آپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے، لیکن آپ چونکہ ایمان والے ہیں یہاں قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اس کا ثواب آپ کے نام اعمال میں پہنچتا رہے گا. جس دن ثواب زیادہ ہو جائے گا، نیکیاں زیادہ ہوگی، اللہ حکم دے گا فلاں بندہ جو جہنم میں ہے اس کو نکالو اور اب جنت میں داخل کرو. کیونکہ اس کے وہ پیسے جو مدرسے میں لگے تھے، جہاں بچے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے تھے، جہاں بچیاں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہی تھی، وہ مدرسے میں جو پیسہ لگا تھا اس کا اتنا ثواب آ چکا ہے کہ اس کے نام اعمال بھر چکے ہیں. اس لیے لوگوں جب بھی آواز لگائی جائے گی آپ اس کو پورا کریں گے، انہیں محتاج نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے انشاءاللہ. آپ کو جب بھی آواز لگائی جائے آپ اسے پورا کریں گے انشاءاللہ. میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، اس کی 2-3 بات بیان کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. چونکہ معاشرے کی بات ہے، چند باتیں معاشرے میں پہنچ جانی چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو خبر لگ جائے. اس لیے میں اور 5-10 منٹ سے اندر بلکہ 5 منٹ کے اندر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. اور چلنے دیں کہ بابا ختم کر دیں. چلیے ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ. آپ میں سے کون ہے جو جنت نہیں جانا چاہتا؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے. نہیں جانا چاہ رہا جنت؟ بتائیے ہاتھ کہاں اٹھانا ہے؟ کچھ نہیں، مولانا جب کہیں ہاتھ اٹھاتا. کچھ کرنا تو ہے نہیں، صرف ہاتھ اٹھانا ہے. اس لیے جب کہیں تب ہاتھ اٹھا دیا جائے. نہیں سوچیے سمجھیے، اتنے علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سامنے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے. اس لیے جس پہ ہاتھ اٹھائیں سوچ کے اٹھائیں اور اس پہ عمل بھی کیجیے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو 3 کام کرنا ہوگا. نمبر 1 من اکل طیبا طیبا، دونوں روایت ہے، حلال کھانا کھانا ہوگا. لقمہ جو آپ کے پیٹ میں جائے وہ حلال جانا چاہیے، حرام لقمہ آپ کے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے. آج صورتحال یہ ہے کہ گھر گھر کے لوگوں کو حرام خوری میں سرکار کی طرف سے ہو یا لوگوں کی طرف سے ہو مبتلا کیا جا رہا ہے. سب سے زیادہ جو بیماری آج عام ہے وہ حرام خوری اور حرام کاری. یہ دونوں ایسی بیماری ہے جس نے معاشرے کو جہنم بنا دیا ہے. آج لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ مال ملنا چاہیے، چاہے بھائی کی گردن کاٹ کے لینی پڑے مال ملنا چاہیے، چاہے بہن کا جنازہ پڑھ کے ملے، چاہے باپ کو قتل کر کے اس کی زمین کا حصہ حاصل کرنا پڑے، بس مال ملنا چاہیے. اور کچھ پیٹ کے پجاری کو مرغ اور مسلم چاہیے، کباب اور پراٹھے چاہیے. چاہے میت کا ہو، کسی کا باپ مر گیا وہ بیچارہ رو رہا ہے اور یہ اس کے گھر جا کر مرغ مسلم توڑ رہا ہے. کیا کسی کا باپ مرا ہے اس کے دل پہ کیا چل رہا ہوگا؟ آپ جہاں کے وہاں مرغا کھا رہے ہو، آپ کو یہ پتہ نہیں. آج صورتحال یہ ہے کہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو سود میں مبتلا کر دیا جائے. آج گھر گھر کو سود میں مبتلا کیا جا رہا ہے، جب
بچے سود انتہائی خراب چیز ہے۔ آقا نے فرمایا درہمن کہ 1 روپے بھی اگر کوئی آدمی سود کا کھاتا ہے تو یہ سمجھو کہ اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ بدکاری کرتا ہے۔ کون انسان ہے جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا چاہے گا؟ کوئی انسان نہیں ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ اتنی غیرت کسی انسان کی نہیں مری ہے، لیکن اگر وہ سود کی رقم کھاتا ہے تو وہ یوں کر رہا ہے کہ سمجھو اپنے ماں کے ساتھ 36 مرتبہ بدکاری کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اور آپ شان کے ساتھ سود دیتے ہیں، سود لیتے ہیں۔ ایک غریب بیچارہ مجبور ہو گیا، ان کے بیٹے بیمار ہو گئے، آپ کے یہاں پیسہ مانگنے آیا 10,000 روپے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر آپ 5 روپے سیکڑا، 10 روپے سیکڑا آپ اسے سود پہ دے رہے ہیں۔ آج کل کیا چلا ہے؟ گھر کی ماں اور بہنوں کے بیچ میں ایک کمیٹی چلتی ہے، وہ 10 روپے والی کمیٹی یا اس سے زیادہ والی کمیٹی۔ وہ عورتوں کو پیسہ دیا جاتا ہے، مثلاً 50,000 دیا گیا، 25,000 دیا گیا، اور اس سے ایک بار نہیں لیا جاتا ہے، ہفتہ پیسہ لیا جا رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے ہفتہ پیسہ لینے میں سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں جسے پردے میں رہنے کہا گیا تھا وہ سراسر کرتے ہوئے بولتی ہے سر کے پاس جانا ہے۔ وہ سر جو آ رہا ہے فاسق و فاجر ہے، جس کا کام ہی یہ ہے وہ چند عورتوں کے بیچ میں بیٹھا رہتا ہے اور وہ دلالی کر رہا ہے، کبھی اس عورت سے بات کرتا ہے، کبھی اس عورت سے بات کرتا ہے۔ ایک تو تمام عورتیں اس مرد کے پاس جا کر اپنا چہرہ دکھا رہی ہیں، وہاں مرد نہیں جاتا ہے، صرف عورتیں جاتی ہیں۔ آپ کیسے مرد ہیں کہ آپ اپنی بہو بیٹی کی عزت کے بجائے ہر ہفتے پابندی کے ساتھ کتنے روپے کے لیے، چند معمولی روپے کے لیے اپنی بیوی کو سر کے پاس بھیج رہے ہیں، اپنی بیٹی کو سر کے پاس بھیج رہے ہیں، اور پیسہ لیا 25,000 روپے ہر ہفتے۔ ابھی جمعہ کو پیسہ دینا ہے، سنیچر سے دماغ پہ سوار ہے کہ پیسہ لائیں گے تو کہاں سے لائیں گے، کیونکہ اگر پیسہ نہیں دیے پیسہ کون دے گا؟ یہ پڑوس کی جو عورتیں ہیں یہی عورتوں پر ذمہ داری ہے کہ پیسہ دے گی۔ یہ تمام عورتیں کبھی جھوٹکی پکڑ لیتی ہے، بال پکڑ کے کھینچتی ہے، کبھی گھر سے چولہا چکی کے سامان کو لے کے جاتی ہے، کبھی گائے کھول کے جا کے جمع کرتی ہے۔ گھر گھر میں پڑوس میں یہ جھگڑا پیدا کروا رہی ہے اور بے پردگی بھی عام کر رہی ہے، ساتھ ساتھ سود بھی ہم دے رہے ہیں اور سود کے پیسے بھی ہم کھا رہے ہیں۔ اللہ ہماری اور آپ کی اس سے حفاظت فرمائے۔ یہ وہ حرام لقمہ ہے جو حرام لقمہ آج ہمارا پڑھا لکھا گھرانہ بھی، ہمارے باپ چچا بھی، وہ تمام لوگ شان و شوکت کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ اس کا ایک نقصان کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ وہ بیوی جو 25,000 روپے لے کر آئی، اس نے لا کر آپ کو دے دی کھانے کے لیے، آپ اسے کھا کر ختم کر دیے۔ ہفتے میں اگر آپ نے پیسہ نہیں دیا، ذرا سا پیسہ نہیں ہو رہا ہے، آپ ٹال مٹول کرتے ہیں تو بیوی آپ سے لڑ جائے گی، میاں بیوی میں لڑائی پیدا ہو رہی ہے۔ بیوی کہے گی کہ آپ کو پیسہ دیے چاٹ لیے اور ابھی پیسہ نہیں دے رہے ہیں۔ یہ لڑائی کون کروا رہی ہے؟ یہ لڑائی وہی کمیٹی ہمارے اور آپ کے درمیان کروا رہی ہے۔ اس لیے لوگوں اللہ کے واسطے اس طرح کی کمیٹیوں سے توبہ کرو۔ وہ چند سکے دے کر آپ کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، گھر گھر میں لڑائی پیدا کروا رہے ہیں، میاں اور بیوی کے اندر لڑائی پیدا کر رہے ہیں، ہماری ماں اور بہنوں کو بے پردہ کر رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کو آپ کی جگہ دیں اپنے دل و دماغ میں اور اپنے گھروں میں بھی پہنچائیں، دوسری جگہ بھی جا کر یہ بات بتلائیں کہ اس طرح کی چیزیں یہ جائز نہیں ہے۔ یہ حرام لقمہ اگر آپ کے پیٹ میں جائے گا، اسی سے خون تیار ہوتا ہے، اسی سے منی کا نطفہ تیار ہوتا ہے، اسی سے بچے تیار ہوتے ہیں۔ جو لوگ حرام کھاتا ہے اس کی نسلیں برباد ہو جایا کرتی ہیں، اس کی نسلیں یا تو ناکارہ ہوتی ہیں یا اپاہج ہوتی ہے۔ آقا نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد، دوسری جگہ فرمایا لا يدخل الجنت لحم نبت من السحت، بدن کے جس ٹکڑے کو اگر حرام کھا کر بڑھا ہے وہ ٹکڑا جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے حرام کھایا، اپنے بچے کو حرام کھلایا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ کون لوگ حرام کھائیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ نہیں کھائیں، کوئی نہیں۔ ابھی مل جائے مرغا مسلم تو بس کہیے انشاءاللہ ہم لوگ حلال کھائیں گے، حرام سے توبہ کرتے ہیں۔ کر رہے ہیں توبہ؟
کہیے انشاءاللہ ہم لوگ حلال کھائیں گے، ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیے من اکل طیبا وعمل فی سنت ومن الناس بوائقہ۔ دوسری چیز ہے سنت پہ عمل کرنا، جو بھی سنت ہے آپ اپنے علماء سے معلوم کیجئے، اس پہ عمل کیجئے۔ معمولی سنت ہے پلیٹ صاف کر کے کھانا، خود بھی پلیٹ صاف کر کے کھائیے، بچوں کو بھی پلیٹ صاف کر کے کھلوائیے۔ آپ بیٹھ جاتے ہیں چوکی پر، کھاتے ہیں تو پوری چوکی پہ آپ کے چاول بکھرے ہوئے رہتے ہیں، بچہ کھاتا ہے تو بھی بکھرا رہتا ہے، اور جب ہاتھ دھلتے ہیں تو وہ پلیٹ بیچاری وہ تو پناہ مانگتی ہے، اس میں تو چاروں طرف لگا ہوا ہے بہت کچھ، اور اس میں کئی چاول پڑے ہوئے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے اگر ایک پلیٹ میں 10 چاول رہ گیا، 10 دن میں کتنے چاول ہوئے؟ 100 چاول۔ 30 دن میں کتنا چاول ہوا؟ آپ 100 کو 3 سے گنا کر دیجئے تو 300 چاول ہو گئے، بلکہ 3000 چاول ہو گئے۔ اس طرح چاول آپ کے پلیٹ میں جائے گا، کئی پلیٹ کھانا آپ برباد کر رہے ہیں۔ آپ کو اگر کہا جائے کہ کھانا پھینک دو تو آپ پھینکنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ کتنی محنت سے آپ نے اسے کما کے لایا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، سنت یہ ہے پلیٹ کو صاف کر کے کھائیے۔ اگر پلیٹ صاف کر کے کھائیں گے فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ پلیٹ کو گندا چھوڑ کر اس میں ہاتھ دھو کر اٹھیں گے، فرشتے آپ پہ لعنت کریں گے، وہ پلیٹ بھی آپ پہ لعنت کرے گی۔ آپ اگر گندا رکھیں گے آپ کا بچہ بھی گندا رکھے گا، آپ کی بچی بھی گندا رکھے گی، اس لیے خود بھی صاف کیجئے، انہیں بھی صاف کرنے کے لیے ایک سنت ہے مسواک کرنا۔ آپ ٹوتھ برش کو بند کیجئے، آپ ٹوتھ پیسٹ کے بجائے آپ مسواک کیجئے۔ اگر وہ کرتے ہیں کیجئے، لیکن آپ کو صبح اور شام کم سے کم 2 مرتبہ اور نمازی بن کر 5 مرتبہ مسواک ضرور کرنا چاہیے۔ یہ مسواک سنت ہے، یہ بلغم کو بھی ختم کرے گا، قبضیت کو بھی ختم کرے گا، بواسیر کی بیماری کو بھی ختم کرے گا۔ آپ سنت پہ عمل کیجئے، ناخن کو کاٹئے، آپ سنت پہ عمل کیجئے۔ اپنے پاؤں سے نیچے، ٹخنا سے نیچے پاجامہ اور لنگی کو نہیں جانے دیجئے، یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، اور تیسری چیز ہے وَعَمِلَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ۔ نمبر 1 ہے حلال کھائیں گے، نمبر 2 ہے سنت پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ کا اٹھا۔ تیسری چیز وَعَمِلَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے، نہ انسان کو، نہ جانور کو، کسی بھی چیز کو نہیں۔ ماں بہن کیا کرے گی؟ گھر میں بچہ پخانہ کیا اٹھا کے پھینک دے گی روڈ پہ، اٹھا کر پھینک دے گی دروازے پہ۔ ہمارے نوجوان راستے میں جائیں گے، کیلا کھایا چھلکا راستے میں، گندگی راستے میں، اور اگر وہ بائک چلا رہا ہے اور بارش کا موسم ہو اور آپ کی یہ ندی ہو تو بتائیے، اگر صوفی جی بیچارے سفید کپڑا پہن کر جا رہے ہیں، یہ بائک پلسر پہ اگر بیٹھا ہے تب تو یہ اللہ میاں سے بات کرتا ہے، وہ پلسر مارے گا اتنا تیزی کے ساتھ کہ پورے چھینٹے، پورا کیچڑ یہ صوفی جی بیچارے کے کپڑے پہ پڑتا ہے۔ آپ بائک چلا کر کسی کو تکلیف نہ پہنچائیے، آپ گھر سے باہر گندگی پھینک کر کسی کو تکلیف نہ پہنچائیے، آپ اپنے گھر کی چھت کو اس طرح نہ بنائیے کہ دوسرے انسان کو تکلیف پہنچے۔ آپ اپنی رفتار سے، گفتار سے، زبان سے کسی انسان کو اگر آپ تکلیف پہنچائیں گے، آپ سچا مسلمان تو دور کی بات ہے، آپ سچا انسان بھی نہیں ہے۔ سچا انسان وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا، ایک بدکار عورت ہے جو گناہگار تھی، مرتی تو وہ جہنم میں چلی جاتی، لیکن اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اسے بخش دیا، وہ جنت میں چلی گئی۔ اور ایک اچھی عورت تھی جو مرتی تو جنت میں جاتی، ایک بلی کو تکلیف پہنچائی، بلی کو باندھ کے رکھا، کھانا نہیں دیا اور اسے کھلا نہیں چھوڑا تاکہ وہ کہیں جا کر کھا لے، ایک بلی کو ستانے والی وہ جہنم میں چلی جاتی ہے۔ اے مسلمانوں، تم ماں کو ستا کے جنت میں کیسے جاؤ گے؟ تم باپ کو ستا کے جنت میں کیسے جاؤ گے؟ تم اپنی بہنوں کو ستا کے جنت میں کیسے جاؤ گے؟ تمہارے پڑوس میں رہنے والا تمہارا اپنا بھائی ہے، تمہارا چچا، تمہارے گاؤں کے رشتہ
دار ہیں، تم پڑوس کو تکلیف پہنچا کر، پڑوس کو ستا کر تم جنت میں کیسے جا سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو تم لوگوں کو تکلیف پہنچانا بند کرو۔ تم اپنی سیاست کر کے کبھی کیا کرتے ہو، اس کے کان کو بھرے اور کہے فلاں کو فلاں کے خلاف کیس کر دو، کبھی کیس کرا کے تم تکلیف پہنچاتے ہو، کبھی مدرسوں کو بند کرانے کی کوشش کرتے ہو، کبھی کسی بچے کو روک کر کوشش کرتے ہو۔ اللہ کے واسطے اگر تم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، یاد رکھنا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو، تمہیں جہنم میں پہلے جانا ہوگا، تمہارے اس گناہ کی صفائی ہوگی، پھر ایمان کی وجہ سے جنت میں جاؤ۔ اس لیے ہم لوگ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ آقا نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے کسی بھی فعل سے کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم اور آپ تعلیم کے لیے بھی آگے بڑھیں گے، اور جو کام، جو ذمہ داری آپ کو یہ 3 بات کم سے کم بتائی گئی، یہ تینوں بات پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ تمام حضرات کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ گفتگو یہ خدا ہے سب کچھ، گفتگو یہ خدا ہے سب کچھ، عمل یہ خدا کچھ بھی نہیں۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، ان باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔